ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں پھر ایک نظم سناتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. ایک گالی جو ہر دن ہمیں دی جاتی ہے, ایک طنز جو ہر دن ہم پہ کیا جاتا ہے. میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. تیار رہنا ممبرا والوں, تیار رہنا ممبئی والوں. یہ آپ سب کے کانوں میں کہیں نہ کہیں یہ پگھلا ہوا سیسا آپ کے کانوں تک آتا ہے جب ایک گالی ہم کو دی جاتی ہے کہ تو پنچر بنانے والے لوگ. میں شعر پڑھتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے کٹ جاتے ہیں ایسے سر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائے ایسے سر بناتے ہیں. میں پھر سے پڑھتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں. بہت شکریہ. وقت کم ہے, مجھے ایک نظم سنانی ہے لیکن اس سے پہلے ایک حکم پورا کرنا ہے. فلسطین کی نظم کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ سنا دوں. آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ سناؤں میں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک شکاری اپنی کہانیوں میں خود کو مہان بتاتے رہیں گے. بہت شکریہ محترم ندیم فروخ صاحب کا. باقی شاعروں کے وقت بعد میں آتے تھے, میرے لیے تو شروع میں ہی آ گئے ہیں. شمیم بھائی اور شانو بھائی, بہت مبارکباد دیتا ہوں شمیم بھائی کو اور شانو بھائی کو خصوصی طور پر کہ ایک ایسے مشکل وقت میں جب چاروں طرف سے ان پر حملے تھے, میں دیکھ رہا تھا الیکشن کے دوران دبانے کی دھمکانے کی سازشیں تھیں کہ کسی طرح سے جتیندر اوہاڑ صاحب کی دوستی سے مکر جائیں. لیکن میں ان دونوں بہادر ساتھیوں کو سلام کروں گا کہ انہوں نے الیکشن کے دوران ہر دکھ جھیلا لیکن یہ کہا کہ نہیں, نہ ہم جھکیں گے, نہ بٹیں گے, نہ کٹیں گے, ہم جیت دلا کر کے آخر میں آنکڑا 1 لاکھ کے آس پاس لے جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار جتیندر اوہاڑ صاحب کے لیے, شمیم بھائی کے لیے, شانو بھائی کے لیے زوردار تالی بجا کر کے ان کا خیر مقدم کریں, کیونکہ انہوں نے ایک بڑی مشکل لڑائی لڑی اور فائنلی آج یہ خوبصورت مشاعرہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ وہ سرزمین ہے جس کی دعاؤں نے مجھے دیش کی پارلیمنٹ تک پہنچایا. انہی منچوں پر 2012-13 میں آیا ہوا تھا میں, مجھے یاد ہے, اور آپ نے کنہی معصوم لمحوں میں میرے لیے دعا کی تھی اور اسی کا صدقہ ہے کہ شاید آج آپ کی آواز بن کے وہاں بول رہا ہوں. جتین بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لگ بھگ ہندوستان کے زیادہ تر شاعر آج اس ڈائس پہ موجود ہیں. میں اپنے تمام بڑوں کو, اپنے ہم عمر ساتھیوں کو اور مجھ سے چھوٹے جو ہیں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں. میں 4 مصرے پہلے پڑھ دوں, پھر اس کے بعد جو تھوڑا بہت وقت بچا ہے ندیم بھائی وہ اپنے حصے کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. میں جتین بھائی کے لیے پہلے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. جتین بھائی. دائرے میں سمٹ کے آیا ہے. جتین بھائی ادھر آئیے, ایسے کام نہیں چلے گا, آپ ادھر آئیے. دائرے میں سمٹ کے آیا ہے. اس دوران مجھے لگا تھا کہ میں کیمپین میں آ جاؤں گا لیکن انفارچونیٹلی اس سمے اتنا زیادہ پروگرام تھے, لیکن میں وہاں دعا کر رہا تھا اور جس دن رزلٹ آیا میری نظریں سب سے پہلے اس سیٹ پر تھیں اور الحمدللہ اتنی بڑی جیت ممبرا کی عوام نے آپ کو دی ہے تو ممبرا کی عوام کا بھی شکریہ. میں پہلے 4 مصرے پڑھ دوں پھر شاعری سناؤں گا آپ کو کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے, ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے. آندھیوں کو ذرا خبر کر دو, آندھیوں کو ذرا خبر کر دو,
شیر واپس پلٹ کے آیا ہے، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ یہ حق تھا جو میں الیکشن کیمپین میں نہیں آیا تھا تو مجھے ادا کرنا تھا، میں نے وہ پورا کر دیا۔ اب کوشش کرتا ہوں 10-15 منٹ آپ کے سامنے رہ لوں اور آپ کو کچھ شاعری سنا سکوں۔ ایک نظم سناتا ہوں، بہت خوبصورت مشاعرہ ہے۔ مبارکباد آپ سارے لوگوں کو کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، کیا کہنا، واہ واہ واہ، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ ایک بھی آپ بہت محبتیں۔ میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے تمہید بنا رہا تھا، وقت بہت کم ہے۔ ہمارے صدر محترم بھائی صاحب جتین بھائی، سونو ہاشمی، گڈو صاحب، اور خصوصی طور پہ میں اپنے ساتھی دوست شمیم صاحب کو بہت مبارکباد دوں گا۔ میں آج ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام ملکوں میں بھی ہم سارے لوگ جاتے ہیں، زیادہ تر شاعر، اور ہندوستان کے بھی ہر شہر میں ہم مشاعرہ پڑھتے ہیں، لیکن ممبرا کا جو یہ مشاعرہ ہے اس کا انتظار نہ صرف شاعر کرتے ہیں بلکہ ہندوستان کی عوام بھی اس مشاعرے کا انتظار کرتی ہے، اور پورے ہندوستان میں اس سے بڑا مشاعرہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ گارنٹی کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور جس تعداد میں آپ سارے لوگ آتے ہیں وہ بہت کمال کی بات ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، ایک نظم پڑھتا ہوں۔ ان دنوں حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، سیز فائر ہوا ہے، تھوڑا قیدی بھی چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ نظم میں مسلسل ان دنوں سے پڑھ رہا ہوں جب ہماری آنکھوں کے سامنے لاشوں کے منظر تھے، تصویریں تھی، ویژول تھے، اور جب بھی میں فلسطین کے لیے دعا کے لیے سوچتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں، اور ان کی وہ مشہور مقبول نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ یہ جو سامنے ادھر ادھر کچھ ساتھی بھٹک رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں۔ میں ایک بڑی سنجیدہ سی آخر میں نظم آپ کو سنا رہا ہوں۔ ارشاد۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی
آئی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، بہت رویا ہوں میں یہ مصرے کہتے ہوئے۔ ایک تصویر میری آنکھوں کے سامنے آئی تھی کہ ایک شخص ہے اور اس کے بچے کے اوپر بم گرا ہے اور اس کے ہتھیلی پہ اس کے بچے کی پوری لاش ہے، بمشکل کچھ مہینے کا بچہ ہے۔ میں نے وہ تصویر دیکھا تھا اور یہ مصرے ہوئے تھے بہت روتے ہوئے کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہنا بابا، مجھے پتا ہے یہاں ادب کو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے دعا دینا ان مصروں پہ کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ اگر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو تالیوں سے بتائیے، اس نظم کے ایک ایک لفظ میں آپ ساتھ ہیں۔ یہ مصرے پھر سے عمران پرتاپ گڑھی صاحب پڑھیں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مصرے پھر سے پڑھیں۔ یہ آپ کے جذبات کو کس طرح سے، آپ کے رونگٹوں میں کس طرح سے یہ حرارت پیدا کر رہے ہیں، ذرا سا بتائیے تالیاں بجا کر، تاکہ یہ مصرے پھر سے پڑھے جائیں۔ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بہت شکریہ۔ آخر میں جاتے جاتے 4 منٹ کی ایک چھوٹی سی نظم